السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد ویسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما صدق اللہ العظیم. اس دن ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے ہیں نسوار روزے کی حالت میں رکھ دی جائے تو مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا. اب آ جاتے ہیں اصل مسئلے کی طرف. دیکھیں، روزہ تین چیزوں کا نام ہے: کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا اور حقوق مباشرت، یعنی کہ بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرنے سے. دخول سے آدمی منع ہو جائے تو ان تین چیزوں سے صبح سے لے کر صبح صادق سے غروب آفتاب تک تو وہ روزہ اس کا مکمل ہو جاتا ہے. لیکن پھر روزے رکھنے والوں کی تین اقسام ہیں. ایک عوام کا روزہ جو انہی تین چیزوں پہ روزے کو منحصر رکھتے ہیں، کھانا پینا جماعت سے رک جاتے ہیں، باقی جھوٹ فریب دھوکہ دہی سب کچھ چل رہا ہے. دوسرا روزہ ہوتا ہے خواص کا روزہ، روزہ رکھنے والے خاص لوگ کہ جو ان کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منہیات دی ہیں ان سے رکتے ہیں، جھوٹ سے فریب سے دھوکہ دہی سے ہر قسم کے گناہ سے رکتے ہیں. تیسرا روزہ رکھنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اخص الخواص کہا جاتا ہے کہ جو دلی خواہشات سے بھی رک جاتے ہیں، باز ہو جاتے ہیں. بس ان کو 24 گھنٹے یہی ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور ان کی سوچ میں، خیالات میں، وساوس میں، ان کے بالفعل باشعوری طور پر ان سے سرزد ہونے والے اعمال، ہر ایک چیز میں اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے. تو بہرحال روزہ صرف کھانے پینے جماعت سے رکنے کا نام نہیں، دراصل روزہ انسان کو نفس پر قابو پانے کا طریقہ سکھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، محبت سے دیکھ رہے ہیں، یہ چیز اس کے اندر پیدا کر رہا ہے جو احسان ہے. احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ، اپنے رب کی عبادت یوں کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن فإنہ یراک، اور اگر تم سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو تو بس یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اب احسان پیدا کرنا انسان کے اندر، اس کو ہر وقت یہ احساس پیدا ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے، تو خود بہت گناہوں سے باز آ جائے گا، صبر اس کو آ جائے. یہ سکھانے کے لیے منہیات سے، خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے روکنا، اس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ عطا فرمایا. تتقون تفلحون نہیں فرمایا کامیاب ہو جاؤ، یہ کہا تم پرہیزگار بن جاؤ وساوت سے، شیطانی وساوت سے، گندگیوں سے، برائیوں سے، اندرونی جن کو ہم روحانی بیماریاں کہتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر دو، ان سے پرہیز کر دو. اس کے لیے اللہ نے روزے عطا فرمائے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ تو روزے کا بالکل ظاہری مفہوم آ گیا، صبح صادق سے افطاری تک یہ کام نہیں کیا روزہ ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کھانا پکا رہا ہے اور لکڑیوں کو جب وہ پھونک مار رہا ہے، دھواں اس کے اندر جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سگریٹ والا دھواں اندر جا رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نسوار سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا. میرے بھائی دیکھیں قرآن مجید میں آپ دیکھیں یہ نہیں آتا ولا تزنوا، زنا نہ کرو. اللہ فرما رہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. صرف گناہ کو منع نہیں کیا بلکہ ہر وہ چیز جو گناہ کا داعیہ ہے، گناہ کا داعیہ پیدا کر رہی ہے، اس کی طرف انسپائر کر رہی ہے، تمہیں بلا رہی ہے، اللہ رب العزت نے کہا اس کو قریب بھی مت جاؤ. گناہ سے منع کر دیا، زنا سے منع کر دیا. کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. ابتدا کو بھی بیان فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، پھر انتہا کہاں پہ ہوتی ہے؟ لڑتی آنکھیں آپس میں ہیں، پھر کلام ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فرمایا پھر اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو. انتہا کو بھی بیان فرما دیا. تو پھر اللہ نے دیکھنے سے بھی منع فرما دیا، نگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم دے دیا. زنا نہیں کرنا، زنا کے مبادیات جو اس کی طرف بلانے والے ہیں، داعیہ پیدا کرنے والے، ان کے قریب بھی نہیں جانا. اب دوسری طرف آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے عن الخمر والمیسر، شراب کیا ہے، یہ جوا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ان کو کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لوگوں کے نفع بھی ہیں. کہ چٹکی بجانے میں کوئی آدمی کروڑ پتی بن گیا اور چٹکی بچانے میں کوئی آدمی 4 بیویاں اور کتنے ارب ڈالر ہار گیا. ابھی ریسنٹلی خبر چل رہی ہے نیٹ کے اوپر کہ کوئی عربی شیخ اس طرح وہ ہار گیا، بیویاں بھی ہار گیا جوئے کے اندر، اور اپنی کروڑوں کی اربوں ڈالر کی جائیداد بھی ہار گیا. بہرحال کہنے کا مقصد اگر وہ ہار رہا ہے اس کو تو نقصان ہو رہا ہے، دوسرا تو پلک جھپکنے میں کبیر زیادہ بن رہا ہے، امیر زیادہ بن رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک اللہ نے اصول بیان کیا، وہ کیا ہے؟ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان کے نفع سے ان کا نقصان زیادہ ہے.
کہ اس کے اندر لوگوں کو، اس کے اندر معیشت کو، اس کے اندر انسانیت کو نقصان زیادہ ہے، تو جس چیز کا نقصان زیادہ ہے اصول یہ طے کر دیا محدثین حضرات نے، مفسرین حضرات نے، فقہاء حضرات نے، انہوں نے اصول یہ طے کر دیا کہ ہر وہ چیز جس کا نفع اور نقصان دونوں چیزیں ہوں لیکن اس کا اخروی نقصان بالخصوص زیادہ ہو تو ایسی چیز کو روک دیا جائے گا، ایسی چیز کو منع کر دیا جائے گا۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب کا وہ کلپ آپ خود دیکھ لیجئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نسوار ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ حلق سے نیچے تو نہیں جا رہا، لیکن مکروہ البتہ ضرور ہے، اور اس میں کبھی یقین ہے اس بات کا کہ وہ تھوک کے ذرات کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیچے جائے گا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہاں پر یقین واثق ہے، وہاں پر کبھی امکان ہے کہ یہ روزے کے اندر نسوار رکھے گا، تھوک سے ذرات حلق کے نیچے جائیں گے، تو مطلب یہ ہوا کہ اب نقصان زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا ایک روزہ جس نے افطار کر لیا پوری زندگی غیر رمضان کے روزے رکھے اس ایک روزے کے اجر اور ثواب کو پہنچ نہیں سکتا۔ آپ کو یقین واثق ہے کہ نسوار کے تھوک اندر جائے گا، روزہ ٹوٹے گا۔ جب یہ چیز یقینی ہے، نقصان بڑا ہے، تو پھر اس کو شریعت کے روح سے، قرآن کی اس آیت کی روح سے، سورہ بقرہ کی اس آیت کی روح سے، تو پھر اس چیز کو حلال قرار دیں گے یا حرام قرار دیں گے؟ کچھ ویوز پانے کے لیے، کچھ اس کے لیے ہم مطلب ہر رتب و یابس کو اکٹھا کر رہے ہیں، خشک و تر کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ مفتی ہیں، آپ کے لاکھوں کے اندر ویورز ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، تو اسلام کی صحیح تصویر کو ان تک پہنچائیں، ویوز کے پیچھے نہ جائیں، انکمز کے پیچھے نہ جائیں۔ بھائی کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اصول بیان کر دیں کہ ہر وہ چیز جس میں نفع اور نقصان ہو، اور آخرت کے اعتبار سے بالخصوص جس کا نقصان زیادہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع کر دیے۔ تو اگر نسوار رکھنے سے پہلی بات تو روزہ نام ہی نفسانی خواہشات سے دور رہنے کا ہے، اور اگر نسوار رکھ لی اور نسوار رکھنے سے ایک بار بھی اس کے حلق سے ایک ذائقے کے لیے اور کوئی ذرا اندر چلا گیا تو ایسے شخص ساری زندگی بھی روزے رکھے، اس کا وہ روزہ تو ٹوٹا، اس نے ایک قضا اور 60 روزے کفارے میں بھی رکھنے، وہ 61 ہے ہی ہیں، اس کے علاوہ پوری زندگی کے روزے رکھنے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر یہ اصول واضح ہو گیا کہ جب اس کا اخروی نقصان زیادہ ہے تو اس چیز کو روک دیا جائے گا، منع کر دیا جائے گا۔ اور بھائی ساری باتیں فتوے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں تقوی کی بھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں آدمی کی اپنی محبت اور میلان کی بھی ہوتی ہیں۔ آدمی کو وہ واقعہ یاد کیجئے، ماں اور بیٹی کی تکرار چل رہی ہے، ماں کہتی ہے دودھ پلا، بیٹی کہتی ہے نہیں خلیفہ نے منع کیا، ماں کہتی ہے خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، بیٹی کہتی ہے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تو نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر محبوب آدمی کو چیز سے منع کر دے یہ نہیں کرنا، وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی اس چیز سے رک جاتا ہے، تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ دفع کیجئے نسوار کو، سگریٹ کو، ہر چیز کو افطار کے بعد کر لیجئے اگر بہت زور ہے آپ کو، لیکن روزے کے اندر میں تو کہتا ہوں ایسے سوال کرنے والے کی بھی جو ہے نا منہ کے اوپر آدمی کہیں چل لگائے کہ یہ کوئی سوال کر رہے تم، نسوار سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، سگریٹ سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، تو کھانا ہی کھا لیا کرتے رہا، کون سا روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو مفتی صاحب آپ بھی لوگوں پر رحم کریں، خدا را ان کو صحیح راستہ دکھائے، اور اپنے ویوز کے لیے اس چکروں میں نہ پڑیں۔ نہیں ٹوٹتا یار، ترغیب تو دیں ساتھ نا، آپ نے ٹھیک مسئلہ بیان کیا، ٹھیک فتویٰ دیا، نہیں ٹوٹتا روزہ، ترغیب تو دو کہ ایسے مسئلہ لے کر کیوں آتے ہو، ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو، اس طرح تمہارا دھیان جاتا کیسے روزے کے اندر، بس بتا دیا اور سبق دوش ہو گیا ہم اس چیز سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔